بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہے پریشے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایجوکیشن کمپلیکس۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی مختلف کئی خواہشات ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد محشر کے میدان میں انسان 9 طرح کی خواہشات کرے گا۔ اس کی 9 طرح کی آرزوؤں کا ذکر قرآن مجید کے اندر اللہ پاک بڑے واضح طور پر بیان کرتے ہیں۔ سورۃ نبأ آیت نمبر 40 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا کہ اے کاش کہ آج کے دن میں مر کے مٹی ہوتا، اے کاش کہ میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ سورۃ فجر آیت نمبر 24 میں ہے، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی پا لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں بس ایک بار واپس چلے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ موت کے بعد ان میں سے کسی ایک بھی خواہش کا پورا ہونا ناممکن سی بات ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پیپر سے پہلے آپ کا جو کوشچن پیپر ہے اس کو اگر آؤٹ کر دیا جائے تو اس کے لیے آپ کتنی محنت کریں گے۔ آپ کو یقین ہوگا کہ میں ضرور پاس ہو جاؤں گا۔ آپ پوری جی جان لگا کر اس کوشچن کو تیار کریں گے جو اس پیپر میں موجود ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا آخرت کا پیپر آؤٹ کر دیا ہے کہ آپ سے قبر کے اندر کیا سوالات ہوں گے، محشر کے دن آپ کیا خواہشات کریں گے، اس کے باوجود اگر ہم آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے، وہ کیا چیز ہے جو ہم سب کو یہ کرنے سے روک رہی ہے سوائے اس دنیا داری کے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا تو محض دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ بالکل عارضی چیز ہے، مسافر خانہ ہے، اس کو چھوڑ کر ایک دن ہمیں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، لیکن ہم انسان اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم سمجھ بیٹھے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں موت کے بعد ہی کھلنی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم اگر اپنا نامہ اعمال دنیا سے تو کوئی اکٹھا کر کے لائے نہیں، آخرت کی کوئی کرنسی یعنی نیک اعمال تو لائے نہیں، دنیا میں ہی چھوڑ کر آ گئے ہیں، تو آخرت کے اندر ہم کس امید پر جا رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ چلیں ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کو آپ کی موت سے کچھ دیر پہلے بتا دیا جائے کہ آپ کی موت کس طرح اور کہاں پر ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ کچھ ٹائم کے بعد جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے تو گاڑی کی ٹکر سے آپ کی موت ہو جائے گی۔ یہ سب سن کر دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو آپ کے گھر سے باہر نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی مہربان ہے کہ اس نے نہ صرف پیپر آؤٹ کر دیا ہے بلکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے آپ کو آپ کا فیوچر بھی دکھا دیا ہے کہ اگر آپ دنیا داری میں رہ کر اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو آپ کا انجام کیا ہوگا، یہاں تک کہ آپ کی اگلی خواہشات کیا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ پہلے ہی سے کر رکھا ہے، لیکن راستہ تم نے چننا ہے کہ تم کہاں پر جانا چاہتے ہو۔ اگر اس کے بعد بھی انسان ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اپنے دل کو ہدایت کے نور سے منور نہیں کرتا، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس میں آخر قصور کس کا ہے۔ کیا تم قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکو گے کہ کوئی ڈرانے والا پیغمبر ہم تک نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہم تک نہیں پہنچی تھیں، یا ہمارے پاس اللہ کا قرآن نہیں آیا تھا جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اگر تم دنیا داری کے اندر پڑے رہو گے اور اسی طرح سے ہی مر گئے اور اسی طرح خواہشات کر کے ہمیشہ کے لیے اس پر افسوس کرتے رہو گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ کسی کی سفارش اس دن کام آئے گی، نہ کوئی دھمکی اور نہ دوست، نہ ہی کوئی بزرگ۔ لیکن خوشخبری تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سننے کے لیے اور اس وارننگ کو آگے پہنچانے کے لیے ہم انسان ابھی زندہ ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں اللہ کے حضور ہماری توبہ بھی قبول ہے۔ آج ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ کیا آج کسی بھی حالت میں اگر اچانک آپ کو موت آ جائے تو کیا آپ کے نامہ اعمال ایسے ہیں کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو سکیں گے، یا میری یا آپ کی بخشش ہو سکے گی؟ ایک بار اس کے بارے میں سوچیے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔